علامہ اقبال کی شاعری کا پس منظر عالم اسلام کے وہ حالات ہیں کہ جن کی وجہ سے مسلمان دنیا میں ذلیل و خوار ہو رہے تھے۔ عالم اسلام کی صورتحال یہ تھی کہ سلطنت عثمانیہ کے بہت سے علاقے براہ راست برطانوی تسلط میں تھے۔ ایران پر روس، برطانیہ اور جرمنی کی حکمرانی تھی۔ نیشنل ازم کے تحت عرب ترکوں کے خلاف آمادہ بغاوت تھے۔ ترک نوجوانوں کی تحریک کے زیر اثر ترکی میں لادینیت یعنی سیکولرزم کے علاوہ تورانی قوم پرستی بھی جڑ پکڑ رہی تھی۔ اندرونی خلفشار کے علاوہ بیرونی سازشیں بھی سلطنت عثمانیہ کے لیے نت نئے مسائل کھڑے کر رہی تھیں۔ دوسری طرف صہیونی سلطنت عثمانیہ کی تباہی و بربادی کے لیے سازشوں میں مصروف تھے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کا یہ حال تھا کہ ایک طرف تو کانگریس کے حامی تھے تو دوسری طرف مغربی تہذیب و ثقافت کے اثرات سے متاثر نام نہاد رہنما انگریزوں کے موسٹ اوبیڈینٹ سرونٹ کا کردار ادا کر رہے تھے۔ سر سید احمد خان کی تحریک کے زیر اثر اسلام کے حوالے سے معذرت خواہانہ انداز اپنائے ہوئے تھے۔ ایک طرف ہندوؤں کا دباؤ اور دوسری طرف انگریز حکمرانوں کی گرفت کافی مضبوط تھی۔ مسلمانوں میں مایوسی اور نا امیدی کے علاوہ احساس کمتری کے جذبات پیدا ہو رہے تھے۔ چاروں طرف پسے ہوئے مایوس اور نا امید مسلمانوں کے لیے علامہ اقبال نے اپنی شاعری اور اپنے کلام کے ذریعے زندگی کی روح پھونکی۔ مسلمانوں کے احساس کمتری اور مایوسی کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اپنے کلام میں ایک پیغام دینا شروع کیا اور اس پیغام کی بنیاد انہوں نے فلسفہ خودی پر رکھی۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان اپنی ذات کا ادراک کر کے اپنی خودی اور عزت نفس کو طاقتور بنا لیتے ہیں تو ان کی پوشیدہ صلاحیتیں ابھر کر سامنے آئیں گی اور وہ غلامی سے نجات حاصل کر سکیں گے اور اپنے ماضی کی طرح عزت اور شان و شوکت حاصل کر سکیں گے۔ چنانچہ خودی کی تعلیم دیتے ہوئے ایمان و یقین کی دولت حاصل کرنے کی تلقین کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں، خودی کا سر نہاں لا الہ الا اللہ، خودی ہے تیغ فساں لا الہ الا اللہ۔ سر نہاں سے مراد ہے پوشیدہ راز، تیغ فساں جادوگری تلوار۔ اپنی خودی اور عزت نفس کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ لا الہ الا اللہ پر اپنا یقین پختہ کر لو۔ تمہاری خودی کا راز اسی لا الہ الا اللہ میں پوشیدہ ہے۔ یہ ایک جادو بھری تلوار ہے جو تمہارے دلوں سے دنیاوی آلائشوں اور خواہشات کا خاتمہ کر کے تمہیں حق تعالیٰ کا قرب عطا کرتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ تم مسلمان اللہ تعالیٰ کی ذات پر اپنا یقین اور ایمان مضبوط کر لو۔ اس کلمے کے ذریعے اپنے نفس کو پاک کرو۔ اس طرح تمہاری خودی اور خود شناسی تمہیں غیروں کے در پر جھکنے سے روک دے گی اور تم مومن کے درجے پر فائز ہو جاؤ گے۔ تمہاری خودی اور عزت نفس کا راز اللہ پر پختہ یقین میں پوشیدہ ہے۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، صنم کدہ ہے جہاں لا الہ الا اللہ۔ اپنے دور میں مسلمانوں کے سیاسی، سماجی اور معاشی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے علامہ فرماتے ہیں، جس طرح اپنے دور میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بت پرستی کا خاتمہ کر کے مخلوق خدا کو خالق سے ملوایا، آج بھی ایسے ہی جذبے کی ضرورت ہے۔ کوئی مومن حضرت ابراہیم کی طرح دنیا کو بت پرستی کے چنگل سے نکال کر اللہ وحدہ لا شریک کا بندہ بنا دے۔ آج کے مسلمانوں نے اپنی خواہشات کو بت بنا کر پوجنا شروع کر دیا ہے۔ علامہ نے مسلمانوں کو یہ سبق دینے کی کوشش کی ہے کہ حکمرانوں کے سامنے اپنی کمزوریوں کا اظہار مت کرو بلکہ اپنی صلاحیتوں کو اجاگر کرو۔ دوسروں کی شان و شوکت سے متاثر ہونے کی بجائے اللہ کی حاکمیت کا اقرار کرو۔ اپنے دلوں کو دنیاوی خواہشات سے پاک رکھو اور اپنے چاروں طرف پھیلے ہوئے بتوں کو پاش پاش کر دو۔
किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, किया है तूने मताए गुरूर का सौदा, फरेब सूद व ज़ियां ला इलाहा इल्लल्लाह। मताए गुरूर से मुराद है कीमती सरमाया, तुम्हारी खुदी की दौलत जो तुम्हारे लिए फ़ख्र और गुरूर का बाइस है। सूद व ज़ियां से मुराद है नफ़ा और नुकसान, और फरेब धोखा। मुसलमानों से मुखातिब होकर फरमाते हैं कि तुम्हारा कीमती सरमाया तुम्हारी खुददारी और इज़्ज़त नफ्स थी, जिसकी बिना पर तुम्हारे आबाओ अजदाद ने दुनिया पर हुक्मरानी की थी, लेकिन तुम नफ़ा और नुकसान के बखेड़ों में उलझकर इस दौलत से महरूम हो गए हो। तुम्हारी सलाहियतों को जंग लग चुका है और अब तुम गैरों की ग़ुलामी करने पर मजबूर हो। तुमने अपनी दौलत अपने हाथों से लुटा दी है। तुम गैरों के धोखे और फरेब में फंस चुके हो। अपनी दौलत और खुदी की हिफाजत करनी है तो ला इलाहा इल्लल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लो। तुम अपने माबूद हकीकी से दूर होकर दुनिया की रंगीनियों में गुम हो चुके हो। ये तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान है। ये दुनिया की रंगीनियाँ और लज्जतें सब फरेब हैं, धोखा हैं। ये माल व दौलत दुनिया, ये रिश्ता व पैवन, बुतान वहम व गुमा ला इलाहा इल्लल्लाह। बुतान वहम व गुमा से मुराद है ख़याली बुत, वहम, तसव्वुरात। कुरान में अल्लाह ताला ने वाज़ेह तौर पर फरमा दिया है कि तुम्हारा माल और तुम्हारी औलाद तुम्हारे लिए फितना है, क्योंकि इनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर तुम दुनिया के होकर रह जाते हो और अपने मालिक हकीकी से दूर हो जाते हो। अल्लामा फरमाते हैं, ये दुनियावी रिश्ते और माल और दौलत सब फ़ानी हैं। इनकी मोहब्बत में गिरफ़्तार होकर तुम ज़िंदगी के असल मकसद से दूर हो जाते हो। ये दुनिया महज वहम व गुमान और तसव्वुरात पर मबनी है। यहाँ की हर चीज़ ख़याली और तसव्वुराती बुत की हैसियत रखती है, जिनको तुम खुदा बनाकर पूजने लगते हो। ये दुनिया फ़ानी है, ख़त्म हो जाने वाली है। सिर्फ़ एक अल्लाह की ज़ात बाकी है और कायम व दायम रहने वाली है। लिहाजा इन सब से नाता तोड़कर सिर्फ़ अल्लाह के हो जाओ। ला इलाहा इल्लल्लाह की खुशबू से अपने वजूद को महका लो, इसमें तुम्हारी कामयाबी है। खिरद हुई है ज़मां व मकां की जुन्नारी, न है ज़मां न मकां ला इलाहा इल्लल्लाह। खिरत से मुराद है अक्ल। जुनारी वो धागा जो हिंदू अपने गले में डालते हैं, यानी माला। ज़मां व मकां, वक्त और मकाम की कैद। अक्ल ने वक्त और मकामात की कैद में उलझा दिया है, हालांकि इनकी कोई हैसियत नहीं। ये सब गैर हकीकी हैं। सिर्फ़ अल्लाह की ज़ात एक हकीकत है और कायम व दायम है। अल्लामा इकबाल का मौक़िफ़ है कि हर तरफ अक्ल व खिरत की हुक्मरानी है। हर बात और हर मसले को अक्ल व खिरत की कसौटी पर परखा जा रहा है, जबकि अल्लाह की ज़ात का ताल्लुक़ दिल से है। अगर मुसलमान अपने दिल में झांकें तो उसकी आँखें और दिल रोशन हो जाए। दरअसल मग़रिब की ज़ाहिरी तरक्की और चकाचौंध ने उसकी आँखों पर पट्टी बांध रखी है। वो रूहानी तौर पर अंधा हो चुका है। उसे इस बात का शऊर ही नहीं कि ज़माना, वक्त और मकामात सब अल्लाह के अहकामात के पाबंद हैं। उनकी मर्ज़ी के बग़ैर किसी की कोई ताकत और हुकूमत नहीं। मुसलमान को चाहिए कि वो कैद व बंद की ज़ंजीरों को अपने गले से उतार फेंके और अल्लाह की मोहब्बत को अपने दिल में जगा दे। अपना यकीन और अकीदा अल्लाह की ज़ात पर मजबूत कर ले, तो ये वक्त, ज़माना और कायनात सब उसके तसर्रुफ़ में होंगे और हर तरफ उसी की हुक्मरानी होगी। एक और जगह अल्लामा फरमाते हैं, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, न तू ज़मीं के लिए है न आसमां के लिए, जहाँ है तेरे लिए तू नहीं जहाँ के लिए। ये नग़मा फ़स्ले गुलो लाला का नहीं पाबंद, ये नग़मा फ़स्ले गुलो लाला का नहीं पाबंद, बहार हो के ख़िज़ां ला इलाहा इल्लल्लाह।
عام طور پر پرندے بہار کے موسم میں سرسبز درختوں اور باغات کا رخ کرتے ہیں اور اپنی سریلی آواز میں نغمے گا کر خوشی کا اظہار کرتے ہیں۔ موسم سے لطف اندوز ہوتے ہیں، لیکن لا الہ الا اللہ کا نغمہ گانے کے لیے وقت اور موسم کی قید نہیں۔ اس کا ورد ہر وقت اور ہر لمحہ کیا جا سکتا ہے، اور مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس نغمے کو ورد زباں بنائے۔ بہار یا خزاں کی کوئی پابندی نہیں، صبح و شام، رات دن اللہ کی حمد اور تعریف بیان کی جا سکتی ہے۔ دراصل علامہ اقبال نے مسلمانوں کو اس بات کا پیغام دیا ہے کہ تمہاری زندگیوں میں اللہ کی ذات و صفات کے سوا اور کسی چیز کی اہمیت نہیں ہونی چاہیے۔ تمہاری زبانیں اور تمہارے دل ہر لمحہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتے رہیں۔ اسی میں تمہاری بلائی ہے اور اسی میں تمہاری کامیابی کا راز پوشیدہ ہے۔ اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ اس دور میں انسان غفلت و گمراہی میں ڈوبا ہوا ہے اور اپنے مالک حقیقی سے دور ہو چکا ہے، دنیا اور دنیا کی لذتوں میں گرفتار ہے۔ تاہم مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ حق کی آواز کو بلند کرے اور دنیا کو اللہ کا پیغام پہنچائے۔ اس کام میں اگر اسے مخالفت اور تکالیف کا سامنا بھی کرنا پڑے تو بھی اپنی ذمہ داری سے پیچھے نہ ہٹے۔ علامہ فرماتے ہیں، مجھے معلوم ہے کہ مسلمان دنیا کی محبت میں ڈوبے ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنے دلوں میں آرزوؤں اور خواہشات کے بت بنا رکھے ہیں جن کی پوجا میں وہ دن رات مصروف ہیں، مگر میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، لوگوں کو خدا کی طرف بلانا ہے، سو میں اپنا کام کرتا رہوں گا۔ علامہ نے ان سازشوں اور مسلمانوں کی منافقت کا ذکر بھی کیا ہے کہ یہ تمام مسلمان دلوں میں اللہ کی نہیں بلکہ دنیا کی محبت بسائے ہوئے ہیں، گویا اپنی بغلوں میں بت چھپا رکھے ہیں، لیکن میرا کام ان کو اللہ کی طرف پکارنا ہے۔ سو اللہ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی جو ذمہ داری مجھے سونپی ہے، میں اس فرض کو ادا کرتا رہوں گا۔ مسلمان کا کام دنیا میں اللہ کا پیغام ہی پہنچانا ہے اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔